میرا نام ماریا ہے اور میں اسلام آباد سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور میری عمر تقریباً 18 برس تھی۔ میرے ابو اسکول میں ٹیچر تھے۔ ان کی ایک بہن تھی، یعنی میری ایک ہی پھپھو تھی۔ میری پھپھو کی شادی غریب گھر میں ہوئی تھی، اس لیے میرے ابو پھپھو کا بہت خیال کرتے تھے اور اکثر پھپھو ہمارے گھر ہی رہتی تھی۔ میری پھپھو کا ایک ہی بیٹا تھا جو میرا ہم عمر تھا۔ میری اور میرے پھپھو کے بیٹے کی بہت زیادہ بنتی تھی۔ پھپھو بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور جب بھی میرے گھر آتی میرے لیے بہت سارے گفٹ لے آتی۔ میری پھپھو کے بیٹے کا نام علی تھا اور علی بھی میری طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہا تھا۔ علی کی زیادہ عمر نہیں تھی لیکن وہ باتیں بڑوں والی کرتا تھا۔ اس کی ہر بات سے ایسے لگتا تھا وہ مجھے استعمال کرنا چاہتا ہو۔ اس کی اکثر باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی لیکن میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ وہ آخر کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں اس سے بچہ سمجھتی تھی لیکن وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ وہ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچ رہا تھا لیکن میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ اب تو میری پھپھو اور اس کا بیٹا مسلسل ہمارے گھر آتے تھے کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی تھی۔ پھپھو ہمارے گھر رہنے آ گئی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے علی میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا۔ اب وہ ہر وقت میرے کمرے میں رہنے لگا تھا اور ہم دونوں مل کر کھیلتے اور مل کر سبق یاد کرتے تھے۔ گھر والے بھی ہم پر بالکل بھی شک نہیں کرتے تھے کیونکہ ہم دونوں کزن تھے۔ کوئی بھی ہماری طرف ایسی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا اور علی اس بات کا بہت فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ علی کو جب بھی موقع ملتا وہ میرے ساتھ عجیب سی باتیں کرنے لگ جاتا۔ پہلے تو میں علی کی باتوں پر غصہ کرتی تھی لیکن جیسے جیسے دن گزرنے لگے پتہ نہیں کیوں مجھے علی کی باتیں اچھی لگنے لگی۔ میرا خود دل کرتا تھا کہ علی مجھ سے ایسی باتیں کرے۔ ایسی باتیں کرنے سے مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ علی کے ساتھ میں برائی کی طرف راغب ہو رہی تھی لیکن مجھے اس بات پر یقین تھا کہ علی کبھی بھی مجھے کسی کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ پھر ایک دن علی مجھ سے کہنے لگا میں تم سے ایک تعلق بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے علی کی کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے علی سے کہا کہ ایسا کون سا تعلق بنانا چاہتے ہو؟ ہم تو کزن پہلے سے ہی ہیں۔ علی مجھ سے کہنے لگا نہیں، میں اس تعلق کی بات نہیں کر رہا۔ میں بچی نہیں تھی، مجھے علی کی ساری باتیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ علی مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا لیکن اس کی باتیں بڑوں والی تھی اور میرے حسن کو بھی 4 چاند لگ رہے تھے۔ میں پہلے سے بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ علی بھی میرے حسن پر فدا ہو رہا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے حاصل کرنے کی ضد کرتا۔ جب بھی مجھے دیکھتا دیکھتے ہی رہ جاتا۔ اس کی حالت سے ایسے لگتا جیسے وہ میرے ساتھ کھیلنا چاہتا ہو۔ وہ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ علی کی نیت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر پھپھو اور ابو کو پتہ چل گیا تو میرا کیا حال ہوگا۔ ویسے بھی علی 2 سال چھوٹا ہے۔ میں اس کو سمجھاؤں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ 1-2 مرتبہ میں نے علی کو پیار سے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنی ضد پر تھا کہ میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا۔ پہلے تو مجھے ایسا لگا کہ علی مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن وہ محبت نہیں کچھ اور ہی کرنا چاہتا ہے اور مجھے یہ بات سمجھ آ چکی تھی محبت کرنے والی ایسی نہیں ہوتی۔ علی کہنے لگے اتنی سی عمر میں تم بہت موٹی لگ رہی۔ میں تو بالکل موٹی نہیں تھی۔ علی کی بات مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایک دن میرے ابو اور پھپھو بازار چلے گئے۔ ہم دونوں گھر پر اکیلے تھے۔ علی کو جب پتہ چلا کہ گھر پر کوئی نہیں ہے وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت میں بیڈ پر بیٹھ کر کتابیں پڑھ رہی تھی۔ علی کمرے میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آؤ آج مل کر کچھ دیکھتے ہیں۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں علی کی بات مان گئی اور ہم دونوں مووی دیکھنے لگے۔ علی میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی نظر مووی پر نہیں بلکہ مجھ پر تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اچانک علی نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ میں نے علی سے پوچھا کہ
تم کون سے ساتھ کی بات کر رہے ہو؟ تم یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ میں نے علی سے کہا کہ پہلے تم مجھے بات بتاؤ، بس تم وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ اس روز میں نے جی بھر کے ٹھیک ہے، اس روز میں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا میں تمہاری دیکھنا ہوں۔ میں نے علی سے کہا کہ میرے پاس تو کوئی چڑیا نہیں ہے، تو وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ کیا تم اپنی چڑیا مجھے دے سکتی ہو؟ وہ اتنی اچھی طرح سب کچھ کر رہا تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پہلے سے سب کچھ کر چکا ہو۔ مجھے بس یہی ڈر تھا کہ ابو اور پھپھو واپس گھر نہ آ جائے۔ علی نے مجھے اپنی باتوں پر لگا لیا۔ اب میرا بھی دل روز کرتا کہ ان سے یہی سب کچھ کرتی رہوں۔ اب میرا دل خود کرتا تھا کہ میں اپنی چڑیا علی کے حوالے کر دوں۔ علی بھی میری چڑیا کے ساتھ روز کھیلتا تھا، بھائی بھی بڑا اور تگڑا تھا۔ میں اور علی ایک دوسرے کے ساتھ بہت کھیلتے تھے۔ اب جب بھی علی کا دل کرتا وہ میری چڑیا لینے کے لیے میرے کمرے میں آ جاتا، اور میں بھی علی کو بالکل بھی منع نہیں کرتی کیونکہ میں علی کے ساتھ بہت خوش تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔